عبدالخالق آرائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انجمن آرائیہ سندھ کے آرائیں دسترخوان پہ ہم موجود ہیں، اور آپ دسترخوان کا طریقہ کار کیا ہے آرائیں دسترخوان کے حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا تعارف کرائیے، آپ کیا ہیں؟ میرا نام عبدالخالق آرائی، میری ذمہ داری ہے دسترخوان چیئرمین عہدہ تنظیم کی طرف سے مجھے چیئرمین دسترخوان بنایا ہے، اور میں ویسے خادم دسترخوان ہوں۔ میرے ساتھ جو ہے لیاقت آرائی صاحب، عرفان صاحب، یہ ہمارے ممبر ہیں۔ ہم نے یہ دسترخوان کی ابتدا اکتوبر 2018 سے کی تھی، اور شروع میں ہمارے پاس 100 کے قریب لوگوں کا ہم نے اہتمام کرتے تھے، اور یہ کھانا بھی ہم کہیں باہر سے بنواتے تھے کسی پکوان سے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے کھانا خود بنوانا کیا، لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ ابھی 250 سے 300 لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو باعزت طریقے سے بٹھا کے اچھے اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس میں شروع میں ہمارے ساتھ میاں عبدالسلام صاحب، میاں عبدالجبار صاحب آرائی، میاں افتخار صاحب، انہوں نے اپنے ذمے ایک مہینہ لیا۔ 1 مہینہ میں نے اپنے ذمے لیا۔ 1 مہینے کا اخراجات جو ہے اس طرح سے برداشت کرتے۔ پھر انیس بھائی نے، انیس آرائی صاحب نے 1 مہینہ اپنے ساتھ لیا۔ اسی ساتھ 2 ماہ کے بعد رمضان شریف آیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان شریف بھی میں نے کہا۔ اس طرح انیس آرائی بھائی جو ہے وہ 2 ماہ کا خرچ دینے لگے۔ پھر میں نے اور میاں عبدالسلام صاحب نے یہ طے پایا کہ جو بھی کسی مہینے میں ہمارے پاس، میاں عبدالسلام جو سندھ کے صدر ہیں، جو ہمارے انجمن آرائیہ سندھ کے صدر ہیں، کہ جو بھی اخراجات کسی مہینے میں دوسری طرف سے نہیں آئیں گے، کہیں سے کنٹریبیوشن نہیں آئے گی، تو وہ ہم برداشت کریں گے۔ 1 سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا۔ پھر ہمارے ممبروں میں کچھ اضافہ ہوا۔ ایک چودھری محمد اکرم صاحب شامل ہو گئے 1 ماہ کے لیے، ایک مشتاق رائی صاحب شامل ہو گئے، اور ایک جو ہے میاں عبدالغفار آرائی صاحب شامل ہوئے، جو ایک اچھی خاصی 1 مہینے کے علاوہ بھی ہماری اس میں کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ زیادہ تر تو اس میں اخراجات جو ہے وہ آرائی برادری کی طرف سے آتے ہیں، لیکن کچھ اور برادریوں کے لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جیسے ایک لالا گل نبی ہے، وہ اس میں ہمیں مرغی جو ہے، جو ہمارا گوشت کے جو آئٹم ہوتا ہے، اس میں کافی حصہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جیلانی صاحب میں، محمد سلیم جیلانی صاحب، ہر ماہ جو ہے اس میں کچھ حصہ ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 1 دن کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے جو اخراجات جو شروع میں سارے کسی ایک ممبر پہ پڑتے تھے، ان میں کچھ کمی آئی، اور ہمارا بجٹ بھی اچھا خاصا بھی خدا کے شکر پلس میں ہے۔ ابھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم دوسری جگہ بھی انشاءاللہ یہ شروع کریں گے، تو یہاں کے لیے خدا کا شکر ہے۔ آرائی صاحب، آپ سلسلہ دیکھا کہ جی آپ راشن کی تقسیم بھی وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے ذرا یہ کرونا اور اس میں بارشوں کے سلسلے میں جو جہاں نقصانات ہوئے تھے اور لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، لوگوں کو کھانے کے لیے بڑی مشکلات تھی، تو اس وقت ہم نے راشن پیک بھی تقسیم کر دیا۔ شروع میں ہم جو یہ راشن پیک بنواتے تھے تو مختلف اسٹور سے بنواتے تھے، جیسے بن ہاشم ہے وہاں سے بنوائے، امتیاز سے بنوائے، یہ ماروی کے نام سے ایک اسٹور ہے وہاں سے بنوائے، لیکن وہاں جتنی ہماری ضرورت تھی اتنے ہمیں نہیں مل رہے تھے، تو ہم نے پھر جوڑیا بازار سے خود مال خریدا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں ویسے یہاں مال پہنچا کے دیا، جس میں ہم نے پھر یہاں پیکنگ کی اور لوگوں کو ہر جگہ۔ آپ نے کتنے ہزار بیگ تقسیم کیے کرونا؟ تقریباً 5000 تک بیگ تقسیم کی ہے۔ مالیت کے لاگت؟ ہاں جی، یہ 55 سے 65 لاکھ بنتے ہیں، اس لیے یہ تھوڑی جو ویلیویشن 10 لاکھ کی آتی ہے، بعض لوگ جو سامان دے کے جاتے ہیں ان کی ویلیو ہم صحیح نہیں لگا پاتے تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے 65 لاکھ کے قریب ٹوٹل ویلیو آپ بنتی ہے۔ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے آرائیں دسترخوان پہ راشن کی تقسیم کا؟ راشن کی تقسیم کا اس وقت تو یہ تھا کہ پہلے تو ہمارے جو یونٹ ہیں ان کو ہم بھیجتے تھے، یونٹوں سے ڈیمانڈ لیتے تھے کہ وہ آپ وہاں کے مستحقین کی لسٹیں ہمیں دیتے تھے، جتنے ان کی ضرورت ہوتی وہ ان کو دے دیا جاتے تھے، وہ خود کلیکٹ کرتے یا ہم خود پہنچا دیتے تھے۔ انٹیریئر سندھ کے لیے یہ تھا کہ جیسے ویرپور خاص سائڈ ہے، وہاں کے لیے ایک گاڑی پوری بھجوائی، وہاں کے لیے ہر یونٹ کے لیے 50 سے 100 بیگ جو ہے وہ بھجوائے۔ اسی طرح پھر جو دوسری سائڈ تھی مورو نشارو سائڈ پہ، وہاں ایک گاڑی بھجوائی جو وہاں مختلف یونٹوں میں ماشاءاللہ سکھر ڈویژن میں، لاڑکانہ ڈویژن میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں جی کام کیا۔
اب آیا کہ جو خواتین آپ کے پاس اپلیکیشن لے کر آتی ہیں راشن کی تقسیم کے اندر، جی اب آپ کا طریقہ کار کیا ہے راشن؟ اب ہمارا طریقہ کار ہے، جو بھی ہمارے پاس مستحقین آ کے دیکھتے ہیں، ہمارا پر فارم ہے وہ بھرتے ہیں ایک فارم، اس میں ہماری ایک ٹیم ہے جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے، پھر ہم ان کو ان کا کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں کہ ہر مہینے وہ یا تو وہ ہمارے پاس آ جائیں یا ہم ان کے خود پہنچا دیں۔ اب ایسے لوگ جو نہیں آ سکتے، پھر ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم ان کے ڈور پہ ان کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں راشن۔ آپ کسی آرائیں بچی کی شادی اور بیاہ کے اندر کھانے کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے کوئی بھی غریب، اس میں جو ضروری نہیں ہے آرائیں ہو، غیر آرائیں بھی کوئی غریب ہمیں اپروچ کرتا ہے تو اس کی بچی کی شادی کے لیے ہم جو ہے ان کے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم 2 دیگ جو ہے وہ بریانی اور 1 جو ہے وہ زردہ میٹھے چاول۔ خالق آرائیں صاحب، ہم نے آپ کو دیکھا کہ اقلیتی برادریوں کے لیے بھی آپ نے انسانی خدمت کرنے کے بعد پیش ہوا کرتے تھے آپ۔ جی جی بالکل، خدا کا شکر ہے، جو ہمارے پاس جو بھی انسان اس وقت کھانے میں بھی جو لوگ آتے ہیں اس میں کوئی ہماری کوئی وہ نہیں ہے، ہر طبقے کے ہر قسم وہ لوگ ہوتے ہیں، اقلیت کے بھی ایسے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، اور راشن میں بھی ہم نے غریب دیکھا ہے جو بھی مستحق ہے اس کو دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ایک چیز کی یہ ہے کہ ایک سید کے لیے کوئی تحقیق نہیں ہے جو آ کے ہمیں یہ کہے کہ وہ سید، یا ہمیں معلوم ہو وہ سید ہے، تو اس کے لیے کوئی تحقیق نہیں۔ اس کے لیے ہمارا راشن پیک علیحدہ ہوتا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ اور صدقات سے بھی نہیں دیتے ان کو، وہ خیرات باقی ہمارے پاس سید زادے کو آپ کو تقسیم کا طریقہ کار جو ہے؟ ہاں جی جی بالکل، وہ علیحدہ ہے، ان کے عطیہ دیتے ہیں، ان کو عطیہ دیتے ہیں، ان کو ہدیہ اور عطیہ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آرائیں دسترخوان کے چیئرمین میں عبدالخالق آرائیں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رضوان شاہد آرائیں، جنرل سیکرٹری انجمن آرائیاں ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی۔ آج ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ آج یہاں آرائیں برادری کی ایک بیٹی جس کے ساتھ ٹھول جیکب آباد میں زیادتی ہے، قبضہ کیا گیا ہے ان کی زمینوں پہ، ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے والد کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ وہ پورے پاکستان میں اپنا یہ کیس لے کے گھوم رہی ہے، کورٹوں سے بھی وہ کیس ان کے حق میں فیصلہ عدالتوں سے بھی ہو چکا ہے، لیکن بااثر یا اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہونے کی وجہ سے وہاں کی انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ وہ آج کراچی میں انجمن آرائیاں سندھ کے دسترخوان پہ تشریف لائیں، پوری باڈی آرائیں دسترخوان پہ تشریف لائیں، اور جہاں پورے برادری کے جو نمائندے تھے انجمن آرائیاں سندھ کے، ان سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ سب نے ہی ان کی بات سنی اور ان کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کے لیے اور جس طریقے سے بھی وہاں کا معاملہ حل ہوگا تو انشاءاللہ ہم کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے اوپر ایک اور ذمہ داری دی گئی ہے مصلحت کمیٹی کہ آپ رکن ہیں، اس کے حوالے سے آرائیں برادری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ تک کس طریقے سے پہنچے؟ ہم انشاءاللہ انجمن آرائیاں سندھ نے جو ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کا ممبر مجھے بھی رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انجمن آرائیاں کی مصالحتی کمیٹی کا ایک رکن ہو، اور اس ڈسٹرکٹ میں جو بھی کوئی برادری کے مسائل ہیں، کوئی برادری کا تنازع ہے، آپس میں ہے آرائیں برادری کا یا کسی دوسری برادری سے ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو قانون کی اور اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس ایریے کا، جس ڈسٹرکٹ کا وہ مسئلہ ہوگا، ہم اس ڈسٹرکٹ کے ممبر کو ریفر کریں گے، وہ پوری وہاں کی جو ورک کر کے جو سلسلہ ہوگا، جو معاملات ہوں گے وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ انجمن آرائیاں سندھ کی مرکز کی کمیٹی وہاں پہنچے گی، اور ممکن ہوا تو وہاں کے ہی لوگوں سے ہم وہاں وہ مسئلے مسائل جو ہے حل کرائیں گے۔
تو اس میں زیادہ تر پولیس کیس ہوتے ہیں، کورٹ کے کیس ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس فیس دینے کے لیے نہیں ہوتی وکیلوں کے۔ الحمدللہ ہم نے ایک پینل اپنی ارائیں برادری کے وکیلوں کا تشکیل دیا ہوا ہے جو ہمیں بھرپور قانونی جو امداد ہوتی ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو غریب ہیں، جو وکیل کی فیس نہیں دے سکتے، جو آنے جانے کے کرائے نہیں بھر سکتے، ہم ان کے لیے انجمن یہ آرائیاں کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام آرائیں یا دنیا میں کہیں آرائیں رہتے ہو بستے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری اپنے نام کے آگے آرائیں لکھو۔ پاکستان کے تمام آرائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے نام کے آگے اپنی کاسٹ آرائیں لازمی لکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ آرائیں ہے۔ اور جب انسان کو اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا بندہ ملتا ہے، وہ بھلے لاہور میں ہو، گوجرانوالا میں ہو، پشاور میں ہو، کہیں بھی ہو، تو بڑی جلدی وہ آپس میں جو ہے نا ان کے تعلقات بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو اسی طریقے جب ہم نے اپنے نام کے ساتھ آرائیں لکھا ہوگا تو اگر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں ایک پولیس کے اسٹیشن گیا، وہاں مجھے ایک کام تھا، وہاں مجھے کوئی وہ نہیں رسپانس نہیں مل رہا تھا، تو میں نے صرف آرائیں نام لیا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا سب انسپیکٹر نے مجھے پوچھا کہ بھائی آپ آرائیں ہیں؟ جی میں نے بولا آرائیں ہیں۔ کیا کام ہے؟ یہ کام ہے، یہ بندہ مل نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی ٹیبل پہ مجھے بلایا، چائے بسکٹ منگائے اور اس بندے کو اپنے پاس بلایا، بغیر ایک پیسہ پائی دیے اس نے فوراً میرے ڈاکومنٹ تھے وہاں وہ نکلوا کے دیے اپنی ذمہ داری پہ۔ تو یہ چیزیں جب ہم سامنے رکھیں گے کہ ہم کون ہیں تو الحمدللہ ہماری برادری کا جہاں بھی بندہ بیٹھا ہے وہ کام ضرور کرے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہد رضوان آرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد آرائی صاحب آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجمن آرائیاں کے کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آپ اپنا میاں انصار صاحب آپ کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے انجمن آرائیاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جی جو شعبہ ہے وہ رشتے ناطے کا شعبہ ہے۔ میرے پاس لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی رشتے آتے ہیں، وہ فارم مجھے دیتے ہیں بھر کے، وہ میں ان کی میچنگ کر کے تو ان کو ریفر کرتا ہوں، اور جب یہ دونوں کی آپس میں مطلب انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے۔ بس میرا یہیں تک کام ہے، میں ان کے ساتھ رابطہ کرا دیتا ہوں۔ آپ انجمن آرائیاں کے پلیٹ فارم پہ کتنی بچیاں رجسٹر ہیں اور کتنے بچے رجسٹر ہیں؟ تقریباً میرا خیال ہے کوئی ایٹ اے ٹائم 70-80 مطلب بچیاں ہوتی ہیں۔ بچوں کے کم ہوتے ہیں، زیادہ بچیوں کے آتے ہیں، بچوں کے کم ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں کوئی 20-25 ایک سال میں تقریباً رشتے میں کروا چکا ہوں، تو انشاءاللہ اب یہ جاری ہے کام۔ آپ کی آواز انٹرنیشنل آرائیں پوری دنیا میں آپ کی آواز سنی جائے گی۔ ان بچے اور بچیوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو کہاں اور کس طریقے سے آپ سے معلومات لی جائے اور دی جائے؟ وہ ایسے ہے جی، مطلب بچیوں کے رشتوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے جتنی جلدی کم عمر میں آپ ان کو رجسٹر کرائیں ہمارے پاس اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جتنی بچیوں کی عمر زیادہ بڑھتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہی میرا پیغام ہے، جتنی جلدی ہو سکے بچیوں کے معاملے میں ان کے ہمارے پاس رجسٹر کرائیں، تو جو بھی ہم مطلب انشاءاللہ ہو سکے گا ہم کریں۔ آپ نے اب تک بیرون ملک کے اندر بھی رشتے کروائے، ڈاکٹر اور انجینئر بچوں کے اور بچیوں کی، ڈاکٹر بچی بھی اور انجینئر بھی اور پی ایچ ڈی کی ہوئی بچیوں نے بھی آپ نے باہر دے، ان کی آپ کا رزلٹ کیا؟ نہیں ایسا ابھی باہر کے ملک تک نہیں ہو سکا، یہاں پہ الحمدللہ کافی رشتے کرائے ہیں، اچھی اچھی فیملی کے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے کرائے ہیں الحمدللہ۔ ابھی باہر تک ہمارا جو ہے نا ابھی نئی سلسلہ چل سکا، باہر کا کوشش ہے ابھی باہر بھی ہمارا مطلب یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ آرائیں پیج بنا ہوا ہے جس پیج پہ آرائیں برادری کے لوگ آپ سے رابطہ کریں؟ نہیں ایسا ابھی نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی وہ کر رہے ہیں، سارا یہ سسٹم کر رہے ہیں ہم،
تو اس کو مطلب اس میں اپنے ڈالیں اپنے ویب سائٹ پہ. تو اور دوسرا یہ کمپیوٹرائز بھی کر رہے ہیں سارا سسٹم. انشاءاللہ بہت جلدی یہ بھی ہمارا کام ہو جائے گا. آرائن برادری کے علاوہ دوسری برادریوں کی بھی آپ میچنگ کرتے ہیں؟ اگر کوئی آ جائے تو مطلب ان کو منع نہیں کرتے. تو زیادہ تر میجارٹی جو ہے نا آرائن کی ہے. کوئی اگر آ جائے تو کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ہو اس کی میچنگ تو ہم کر دیتے ہیں. بہت وعلیکم السلام. شاہد ندیم آرائیں صاحب، آپ انجمن آرائیہ کے پرانے ورکر ہیں اور اپنا تقریباً فولڈر ممبر سے ہیں آپ، اور آپ کو جب انجمن آرائیہ وجود میں آئی ہے، جب سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں، آج آپ کس عہدے پہ اور آپ کے پاس آرائیں برادری کون سے عہدوں پہ آپ خدمت کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ سن 1983 میں کراچی آیا تھا. تو 1986 میں انجمن آرائیہ گرین ٹاؤن میں نے جوائن کی تھی اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا. میرے سارے بزرگ تھے اس وقت، میں اکیلا ہی ینگ آدمی تھا اس میں باقی بزرگوں کے ساتھ. تو 1994 میں جنرل سیکرٹری بنا انجمن آرائیہ گرین ٹاؤن کا، شاہ فیصل کالونی کا. اس کے بعد 97 میں میرے پاس حاج مشتاق اپنے میاں اسحاق صاحب لاہور سے آئے کہ جی ہم چاہتے ہیں. جی ہاں، انجمن آرائیہ پاکستان کے وہ صدر تھے اس وقت. ایک ہی گروپ ہوتا تھا انجمن آرائیہ کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں چھوٹی چھوٹی جو تنظیمیں ہیں ان کو ملا کے انجمن آرائیہ پاکستان کے نام سے اس کا سندھ چیپٹر بنایا جائے یہاں. تو ان کے ساتھ ہم چلے، 2-4 دن ہم نے ورک کیا. پھر میاں فرزند کے گھر پہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی. یہاں 86 آدمی مجھ سمیت شریک ہوئے اور اس وقت میں انجمن آرائیہ میں اس کے بانیوں میں سے ایک ہوں. تو 97 میں ہم نے یہ کام شروع کیا. اور سن کون سے کارنامے ایسے کیے؟ اس کے بعد پہلے میں ممبر ایگزیکٹو رہا. پھر 2003 میں مجھے سوشل سیکرٹری بنایا گیا. پھر 2005 یا 6 میں اس کا جوائنٹ سیکرٹری بنا. پھر میرا خیال 16 میں اس کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری بن گیا اور اب میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں. اور یہ میں اس وقت میرے پاس زکوٰۃ، اس وقت میرے پاس زکوٰۃ کا شعبہ ہے. زکوٰۃ کا جو ہے نا شعبہ میرے پاس. آپ کو یہ شعبہ جو ہے آپ انجمن آرائیہ سندھ کے فنڈ سے کتنے بچوں کو آرائیہ بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں؟ اس وقت جو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں اور بیوہ یتیم بچوں کی امداد کر رہے ہیں، یتیم اور بیواؤں کی، وہ میرا خیال 100 کے لگ بھگ ہے. 100 افراد کے لگ بھگ، 100 افراد، 100 فیملی کے لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ ون ٹائم بیسس پہ بھی ہم لوگوں کی امداد کرتے ہیں. کتنی امداد؟ جن فیملیز کے یہ جو ون ٹائم بیسس پہ ہے نا، یہ امداد ان کی 15, 20 یا 50 ہزار تک بھی ہوتی ہے، 40 ہزار تک. اور جو کیس کی نوعیت کے حساب سے، اور جو ان کو منتھلی بیسس پہ دیتے ہیں وہ 5,000 4,000 روپے ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے 5,000 روپے فکس ہے کہ ان کو 5,000 روپے منتھلی. ہم جو اپنے میرٹ پہ جن کو غریب بچے جو پڑھ نہیں سکتے آگے اور ان کو کہیں داخلہ مل جاتا ہے سرکاری یونیورسٹیوں میں یا کہیں بھی، تو اس کی ہم 5,000 روپے اس کو منتھلی دیتے ہیں. انجمن آرائیہ سندھ میں آج بشرا آرائیں صاحبہ آپ کے آرائیں دسترخوان میں تشریف لائیں، ان سے کیا خیالات ہوئے؟ سر یہ انجمن آرائیہ جو ہے یہ بیسکلی چونکہ کمیونٹی وائز ہے، یہ ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم تو انسانیت کی خدمت کے لیے یہ تنظیم ہے. ہم تمام قوموں کی خدمت کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں. لیکن اگر کسی آرائیں کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بشرا صاحبہ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کرا کے دم لیں گے. آپ اقلیتی برادریوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہماری ڈسپنسریاں چل رہی ہیں، سلائی سینٹر چل رہے ہیں، دسترخوان چل رہا ہے، اس میں تو کوئی تخصیص تو ہو نہیں سکتی نا. کسی کی انسانیت کی خدمت آئی ہے. ہر طرح کے افراد کے لیے یہ انجمن آرائیہ جو ہے نا وہ تمام لوگوں کی خدمت کرتی ہے. ایون انجمن آرائیہ سے دوسری برادریوں کے کتنا پرسنٹیج آپ ان کی خدمت کرتے ہیں؟ اسکالرشپ کے لیے آتی ہے
یا ان کے لیے آپ کو فنڈ آتا ہے کسی بیوہ کے لیے؟ دیکھو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان کو 20% تک مرچ کریں کہ باقی موسٹلی رائیوں کو، لیکن اگر کوئی اپلیکیشن جو آتی ہیں اپلیکیشنیں ہم ان کو اگر میرٹ پہ ہے تو ریجیکٹ نہیں کرتے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو کس پرسنٹیج سے بھی ہوا ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ آرائیں دسترخوان کے لیے آپ کا جو پروجیکٹ ہے آرائیں دسترخوان، اور اس کے ساتھ آپ اس کو کس روحیت کا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو جی آج کل کی جو خاص کر مسئلے مسائل ہیں، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، تو ہم نے یہ یہاں پہ ایک کھولا ہے کہ ان کے قرب و جبار میں بہت سی غریب بستیاں ہیں، یہاں سے لوگ آ کے یہاں کھانا ان کو مل جاتا ہے، تو جو بچت ہوتی ہے اس سے وہ کوئی اور اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتر کر سکتے ہیں، یا ان کی کم از کم بھی جو ٹینشن ہے پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دسترخوان جس طرح چل رہا ہے ہم آگے کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی جگہوں پہ یہ دسترخوان وسیع کیے جائیں۔ آرائیں میگزین اور آرائیں فورم، جو آرائیں یہ اپنا ویب ٹی وی کے لیے آپ پوری دنیا میں جو آرائیں رہتے ہیں ان کے کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ دیکھو جی یہ تو اس وقت جو میڈیا کا کردار ہے یہ بڑا اہم ہے اس وقت کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی، اور یہ جتنا ہمیں انہوں نے ٹائم دیا ہے، جاوید صاحب نے جتنی ہماری کوریج کی ہے، ہم ان کے لیے انتہائی مشکور ہیں اور ان کی ترقی کے لیے بڑے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اور یہ برادری کے لیے تو خاص کر ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، جہاں کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ وہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم ان کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کو بہت بہت ترقی اور اس سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔